آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مجلس میں 3 بندے آئے تھے، گفتگو جاری تھی۔ ایک شخص ادھر ادھر دیکھ کے آگے جگہ بنا کے آگے آگے بیٹھا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا مجلس کے آخر میں، اور تیسرا واپس ہی پلٹ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں کے بارے میں تمہیں خبر دے دوں؟ وہ جو واپس پلٹا ہے نا، اس نے رب کی رحمت سے منہ موڑا ہے تو رب نے اس سے منہ موڑ لیا، اور وہ جو پیچھے بیٹھا ہے وہ ذرا شرما کے بیٹھا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت بھی اسے اتنی ہی نصیب ہوئی ہے، اور یہ جو شوق سے آگے آگے بیٹھا ہے نا، یہ رب کی رحمت میں ڈوب گیا ہے۔ یہ مجلسیں، یہ محفلیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ھذا جلیس لا یشقی جلیسہم، یہاں بیٹھنے والا ایک بھی شخص رب کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، ایک بھی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، سیاحین ملائکہ ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ اس کائنات کی سب سے مضبوط اور تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑی مخلوق فرشتے ہیں۔ تعداد کتنی ہے؟ اتت السماء، آپ لوگ چارپائی پہ بیٹھیں تو اس کی آواز نکلتی ہے چرچراہٹ کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے، کس وجہ سے؟ فرشتوں کے وزن سے آسمان۔ فحق لها ان تؤتت، اور آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے بھی کہ اس کی آوازیں نکلیں۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمانوں پہ میں نے 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں دیکھی جہاں کوئی فرشتہ رب کی عبادت نہ کر رہا ہو، اتنی تعداد ہے۔ 70,000 فرشتہ ایک دفعہ داخل ہوتا ہے بیت المعمور میں، دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، اتنی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، وہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں، میرا ایمان ہے آپ کا ہونا چاہیے، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، ہماری یہ ساری باتیں وہ رب تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ خوبصورت کلمات فرشتے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، گندے کلمات یہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ کو قبول کرتا ہے، پاک لوگوں کو قبول کرتا ہے۔ فرشتے جب اس کے سامنے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، حالانکہ ان کو پتہ ہے، رب تعالیٰ کو سارا پتہ ہے۔ یا اللہ ایک مجلس ہے، گجرات کے فلاں علاقے کی مسجد ہے، وہاں چند لوگ بیٹھ کے تیرے دین کی بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، چاہتے کیا تھے؟ یا اللہ وہ تیری رحمت کے طالب ہیں، جنت چاہتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ انہوں نے میری جنت جہنم کو دیکھا نہیں؟ اللہ نہیں دیکھا، دیکھ لیتے تو پھر تو ان کا انداز اور ہوتا مانگنے۔ مجھے دیکھا ہے انہوں نے؟ نہیں اللہ تجھے بھی نہیں دیکھا۔ ہم تو خدائے ذوالجلال کی قسم ہے اتنے بانصیب لوگ ہیں، بنا دیکھے ہمارا ایمان ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی
وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرنی وآمن بی، مجھے دیکھ کے جس نے کلمہ پڑھا ہے اسے ایک خوشخبری، اور جس نے بنا دیکھے پڑھا ہے اس کے لیے 7 خوشخبری ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب۔ تو یا اللہ وہ چاہتے ہیں تو انہیں جنت میں داخلہ دے دے، جہنم سے انہیں بچا لے، کیوں جی ہم سب چاہتے ہیں نا۔ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ جو بندہ سچے دل سے اللہ کو یہ کہہ دے یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، سچے دل سے، جنت خود بول کے کہتی ہے یا اللہ اس بندے کو میرا داخلہ نصیب کرنا۔ اور جو صدقے دل سے 3 دفعہ رب تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگ لیتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو جہنم بول کے کہتی ہے یا اللہ اس بندے کو مجھ سے اور مجھے اس سے دور کرنا۔ یا اللہ وہ تو یہی چاہ رہے تھے، تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں گواہ رہنا، میں نے سب کو معاف کرنا۔ اگلی بات جو حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ھذا جلیس لا یشقی جلیسہم، یہ مجلس ایسی ہے یہاں کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جو پروگرام سننے نہیں آیا تھا، وہ باقاعدہ اس مجلس میں نیت سے نہیں آیا، گزر رہا تھا، کوئی کام تھا، کسی کو ملنا تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ وہ کہا میرے پروگرام تھا ایک جگہ پہ، پروگرام کے بعد ایک ساتھی ملا، گلے ملا، رونے لگ گئے، کہنے لگا قاری صاحب میں اس مسجد سے ایک کتاب لے کے گیا تھا پڑھنے کے لیے، لائبریری بنی ہوئی ہے، آپ بھی کوشش کیجئے گا، مسجد میں ایک اردو کی کتابوں کی لائبریری ہونی چاہیے۔ کتاب لے کے گیا تھا پڑھنے کے لیے، میرا اور آپ کا مسلک الگ الگ ہے، میں آپ لوگوں کو محبت نہیں کرتا ہوں، نہ بات سنتا ہوں۔ میں کتاب واپس کرنے آیا تھا، آپ گفتگو کر رہے تھے تو مجھے کچھ اچھا لگا تو میں بیٹھ گیا ہوں، اور خدائے ذوالجلال کی قسم ہے میں نے بیٹھے بیٹھے رب سے وعدہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں ساری زندگی تبدیل کر کے توحید و سنت پہ آ جاؤں، کوئی محروم نہیں رہتا۔ تو یا اللہ اس بندے کا کیا حکم ہے جو ویسے ہی آگے بیٹھا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مجلس ایسی مجلس ہے لا یشقی جلیسہم، یہاں بیٹھنے والوں کو میں محروم نہیں کرتا ہوں، کوئی ایسا نہیں جو میری رحمت سے پیچھے رہ جائے۔ آپ پورے سچے دل اور خلوص نیت سے یہ یقین کر لیں کہ انشاءاللہ آج رات اللہ ہمیں بخش دے گا۔ میں اتنا سفر کر کے اسی لیے آیا، آپ اپنے گھر چھوڑ کے اسی لیے آئے، نہ کوئی ہم نے ایک دوسرے سے لینا ہے نہ دینا ہے، رب کے لیے ملاقات کی تمنا لے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی واقعہ سنایا ہے، میں اپنے موضوع پہ بھی آتا ہوں، بس آپ کی توجہ لے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قوموں کا ایک شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو رب کی رضا کے لیے ملنے گیا ہے، وہ جا رہا ہے تو رستے میں اسے ایک اور شخص بیٹھا ہوا ملا ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ کون ہو، کدھر جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو، کدھر کا خیال ہے؟ کہا اپنے فلاں مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، بس ملنے جا رہا ہوں، کوئی کام ہے؟ نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی تجارت، کوئی معاملات، کوئی قرض کا مطالبہ، کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کی محبت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ہوں تو میں انسانی شکل میں، لیکن رب کا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے تیری ہی طرف بھیجا ہے۔ کہا میرے اس بندے کو بتا دے یہ میرے لیے میری مخلوق سے محبت کرتا ہے، میں خدا اس سے محبت کرتا ہوں، اور رب جس سے محبت کرتا ہے، نادا جبریل، اللہ اکبر، اللہ کی گفتگو سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، یہ لوگ تو آج کل آرام سے کہہ دیتے ہیں نا، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، مت خانوں میں تو، مے خانے میں تو، جدھر دیکھو ادھر تو، یہ سب بکواسات ہیں۔ اللہ عرش پہ ہے، اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ،
اس کی طاقت، اس کا غلبہ، اس کی قہریت، اس کی جباریت، اس کا علم اور اس کی نظر، وہ اس پوری کائنات کے چپے چپے میں ہے۔ اس کا علم، جیسے میرا بھائی بات کر رہا تھا، وہ اتنا وسیع ہے، اس کی نظر اتنی وسیع ہے، وہ اتنا بڑا سمیع ہے۔ کالے پتھر پہ رات کے اندھیرے میں کالی چیونٹی چل رہی ہو تو اس کی حرکت بھی سنتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جاؤ کائنات میں گھوم کے کوئی شخص پوری کائنات کے درخت گن کے دکھا دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان درختوں کے پتے کون گن سکتا ہے؟ ایک جنگل میں داخل ہو کے کوئی نہیں گنے گا، پوری کائنات کے کس درخت سے کس وقت کب اور کہاں کیسے اور کتنے پل کھا کے پتا گرے گا میرا رب جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلم، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ رب العالمین سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہم اس لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں اپنی محبتیں عطا کر دے، اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دے، اللہ ہمیں اپنی جنتوں کا وارث بنا دے اور ہمارے دلوں میں ایمان کی مٹھاس پیدا کر دے۔ ملتی یہیں پہ ہے، میں یہیں سے گفتگو شروع کرتا ہوں اور یہی میرا موضوع ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ کیا مطلب؟ اس کائنات کی ساری روشنیاں کس کی ہیں؟ سارے نور کس کے ہیں؟ اس کائنات کو منور کرنے والا کون؟ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ۔ یہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ پرانے لوگ بیٹھے ہو، اچھا اردو ٹھیک ہے، پنجابی ٹھیک ہے؟ اردو ٹھیک ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں پہلے لائٹ نہیں ہوتی تھی، ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ دیوار کے اندر ایک چھوٹا سا آلہ بناتے، اس کے اندر چراغ ہوتا تھا، لالٹین ہوتی تھی، شیشے میں ہوتی تھی، اس میں تیل ڈلتا تھا۔ اللہ نے ایک مثال دی ہے، لوگوں میرے نور کی مثال اس طاقچے کی مثال ہے، وہی جس کے اندر لالٹین پڑی ہے، وہ شیشے میں بند ہے، کأنہا کوکب، شیشہ چمکتے ہوئے آسمان کے ستارے جیسا ہے۔ جتنا شیشہ قیمتی ہو لائٹ اتنی عمدہ اور تیز ہوا کرتی ہے۔ اس میں تیل کون سا ہے؟ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، زیتون کے اس درخت کا تیل ہے جو مشرقی مغربی جانب نہیں جھکا ہوا، سورج نکلے تو شعاعیں ڈالتا ہے، غروب ہوتے تک ڈالتا ہے۔ جس زیتون کے درخت پہ سورج کی شعاعیں زیادہ پڑتی ہیں اس کا تیل اتنا ہی خالص ہوا کرتا ہے۔ زیتون کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، والتین والزیتون، قسم ہے زیتون کی، بڑی عمدہ چیز ہے، در اس کا تیل اس کے اندر ہے، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کی چمک ایسی، اس کا نور ایسا، اس کی روشنی ایسی، تم اس کے قریب آگ نہ بھی کرو تو وہ جلنے اور روشن ہونے کے لیے تیار۔ نور علی نور، یہاں نور ہی نور ہے۔ کیا ہے بھلا یہ مثال؟ یہ بندہ مومن کے دل میں ایمان کی مثال ہے، اسلام کی مثال ہے، قرآن کی مثال ہے۔ یہ نور ملتا کہاں پہ ہے؟ آ جاؤ، کہاں ملتا ہے یہ؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ نور اللہ کہتے ہیں میری مسجدوں میں ملتا ہے۔ مساجد میں آؤ، اس سے تعلق قائم کرو۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کر رہے ہیں، خواب میں آپ نے کئی دفعہ جنت کو دیکھا ہے اور حقیقی آنکھوں سے معراج کی رات دیکھا ہے۔ قدموں کے چلنے کی آواز ہے۔ پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ کہا بلال مسجد جا رہے ہیں، چلتے زمین پہ ہیں، ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی۔ یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ، یہ مسجد، یہ نماز، یہ روزہ، یہ وضو، یہ نماز کے متعلقہ چیزیں، آپ ان کی اہمیت کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ سرور کائنات نے اگلے ہی دن پوچھا تھا، بلال بتا تو مجھ سے پہلے جنت میں کیسے چلا جاتا ہے؟ بعض لوگوں کو تھوڑا بیچاروں کو اشکال ہو گیا ہے، انہوں نے سمجھا کہ بلال جنت میں آپ سے پہلے جائیں گے۔ پہلے نہیں جائیں گے، پہلے نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے کون جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے نا۔
جب کبھی بہت بڑا مہمان آتا ہے اس کا استقبال آگے بڑھ کے کیا جاتا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں استقبال سیدنا بلال کریں گے۔ کیوں؟ مؤذن رسول ہے نا، اذان دیتے تھے تو لوگ ان کی آواز سن کے مسجد میں آیا کرتے تھے، لوگوں کو ادھر بلاتے ہیں، بلال کیسے جاتا ہے تو مجھ سے پہلے جنت میں؟ کلما دخلت الجنت سمعت خشخشۃ امامی، جب کبھی جنت گیا ہوں تیرے قدموں کی آواز سنتا ہوں، کیا کرتا ہے تو؟ اب بلال تو بتانے ہی لگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات سنا، انی رأیت قصرا مربعا فی الجنہ، میں نے جنت میں بڑا عالی شان محل دیکھا ہے، بہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں یہ آیا کہ یہ محل میرا ہوگا، اتنا جو قیمتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ جبریل کہنے لگے لرجل عربی، یہ ایک عربی آدمی کا محل ہے۔ تو آپ نے فرمایا انا عربی لمن ھذا القصر، میں بھی تو عربی ہوں، یہ کس کا؟ ناقص سوچ یہ کہتی ہے کہ فرشتہ آپ سے ہم کلام ہونے کا لطف لینا چاہتا ہے۔ دروازے پہ آپ نے دستک دی، السلام علیکم کہا، اس نے بالکل آہستہ آواز میں جواب دیا۔ آپ نے دوسری بار سلام کہا، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ آپ نے تیسری دفعہ سلام کہا، اس نے آہستہ سے جواب دیا، پڑھ کے استقبال کیا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ میرے گھر تشریف لائے، واپس جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے 3 دفعہ سلام کہا، آواز نہیں آئی، میں واپس چلے دیا ہوں۔ فرمایا رب کے حبیب مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، میں نے ہر دفعہ جواب دیا ہے، لیکن اس لیے آہستہ آواز میں دیا، مجھے پتا تھا میں آہستہ بولوں گا، آپ دوبارہ سلام کہیں گے، میرے گھر میں سلامتیاں ہی سلامتیاں ہو جائیں گی۔ میں تو چاہتا تھا آپ کا سلام میرے گھر میں زیادہ ہو، یہ فرشتہ بھی وہی کام کر رہا ہے۔ بہرحال آخر میں فرشتے نے کہا کہ یہ محل جو ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ کس کا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس مجلس میں عمر بھی بیٹھے ہیں، کیا شان ہو۔ آپ نے فرمایا عمر میں داخل ہوا، میں اس کی خوبصورتی، اس کی رعنائی اور اس کی رونقیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، اس محل کے کونے میں ایک حور بیٹھ کے وضو کر رہی۔ کیا مطلب ہے؟ اگر جنت سے بڑا اجتماع اللہ حج بیت اللہ کے لیے بلا لیتے ہیں، اور سب سے بڑا اجتماع تب ہوگا جب مسلمان رب کی جنت میں داخل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے کہا تھا دعا کریں اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے ساتھ جنت میں داخل کرو، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے انبیاء میں سے، ان کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں ہوگا، ایک نبی گزرے گا اس کے ساتھ ایک امتی ہوگا۔ آپ مت سوچئے گا کہ ہماری تعداد کم ہے، رب ذوالجلال کو تعداد سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے مقدار سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے معیار سے غرض۔ وہ دیکھتا ہے بس اس بندے کا معیار کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھی تو اکیلے ہی تھے، آپ نے اکیلے قبول کریں اور سمجھ لیں کہ اللہ حکم الحاکمین جس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے اتنا ہی آزمائشوں سے گزارا کرتا ہے، یہ اس کا اصول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء خلیل اللہ، تو مجھے جواب ملا نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام۔ پھر کہا اب اٹھائیں آپ نظر، تو آپ نے فرمایا میں نے نظر اٹھائی تو آسمان کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں سے میری امت نہ آ رہی ہے، اور ان کے سامنے وہ 70,000 اول زمرۃ من امتی نے ہو،
صحابہ کہنے لگے لا علم لنا اللہ و رسول عالم، ہمیشہ یہی جواب دیا کر. آپ نے فرمایا تم ثلث اہل الجنہ، ساری جنت کا تیسرا حصہ اللہ میری امت کو عطا کرے گا. جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا، اسی طرح صحابہ نے کہہ دیا. مولویوں کو نعرے شعرے نہیں لگوانے چاہیے، لوگوں کی زبان سے آپ پہ نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر تو آپ نے مزید خوش کر دیا. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، بس اتنی بڑی جنت ہے، اس کی وسعت کا اندازہ تو نہیں ہو سکتا نا. جیسے 80 صفیں اللہ میری امت کو عطا کرے. اب آپ آئیں، وہ کون ہوں گے؟ وہ کون ہیں؟ وہ مسجدوں میں آنے والے ہیں، وہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، وہ مسجد سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ رب تعالیٰ کے سامنے گرنے والے ہیں. میں بات اپنی طرف سے انشاءاللہ ایک بھی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ اکبر، بڑی پیاری حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ کہا تھا انی وددت ان انظر الی اخوانی. سنیے گا، آپ کی بات ہے، میری بات ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو صحابہ نے کہا لسنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال بل انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو. صحابیت کا شرف تو ملا جس کو مل گیا، وہ لحظہ سب سے قیمتی ہو، افضل. تم تو میرے صحابہ ہو. آپ نے فرمایا میرا صحابی ایک کھجور صدقہ کرے اور میرا امتی احد پہاڑ سونے کا خرچ کر لے، میرے صحابی کی کھجور کو نہیں پہنچ سکتا. تمہیں تو شرف ملا ہی ملا جو ملا ہے. میرے بھائی وہ ہیں وَإِخْوَانِ الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے. کون ہیں وہ؟ کیوں جی کون ہے؟ ہم لوگ امتی. آپ نے فرمایا سنت ہی نہ ہو. آپ کے پاس ایک مجوسی آیا تھا، اس نے اپنی داڑھی کٹوائی ہوئی تھی، منڈوائی ہوئی تھی، اللہ کے حبیب نے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا. تو امتی اگر ایسا کر کے آئے گا تو پھر آپ اس کا استقبال کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھ نہیں سکوں گا، زندگی وفا نہیں کرے گی، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. اللہ کے حبیب اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ایک بات کر گئے، فرمایا انا فارتہم علی الحوض، میرے ان امتیوں کو بتا دینا میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے ان کا انتظار کر رہا ہوں. دعا کریں اللہ آپ کے دست شفقت سے ہمیں حوض کوثر کا پانی دے. حوضی مسیرت شہر طولہ کعرضہ کیزانہ کنجوم السماء ماؤہ احلی من العسل اشد بیاضا من اللبن من شرب منہ لم یظمأ ابدا. آپ میں سے بہت نے زیارتیں کی ہوں گی، اللہ ہم سب کو توفیق دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا روضہ جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک کی جگہ نیچے روضۃ الجنہ ہے، اس کے سیدھا اوپر اللہ نے مجھے حوض عطا کیا ہوا ہے. کیا ہے ریاض الجنہ؟ دیکھا ہوا ہے؟ کس کس بھائی نے دیکھا؟ اللہ سب کو دکھا دے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث میں چونکہ اس کو جنت کا ٹکڑا کہہ دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے یا تو یہ جگہ آئی ہی جنت سے ہے یا قیامت کے دن جنت میں شامل ہو جائیں گی. وہاں کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو گویا کہ جنت میں پڑھ رہا ہے. یہ میرا روضہ، اس کے اوپر سیدھا میرا حوض ہے. اچھا ہر نبی کا حوض ہے، اللہ ہر پیغمبر کو حوض عطا کریں گے، لیکن فرق کیا ہے؟ ہر نبی کے حوض کا پانی عام پانی ہے اور آپ کے جو حوض کا پانی ہے
آپ نے فرمایا والہ میزابان من حوضی، میرے حوض میں 2 پرنالے جنت کی نہر کوثر کے آگے گرتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، پانی اس کا شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے سفید ہے، اس میں عنبر و کستوری سے زیادہ خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، اس کے برتن آسمان کے چمکتے ستاروں جیسے ہوں گے، جس کو ایک گھونٹ ملے گا اس کی 50,000 سال کے دن کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ لم یظما ابدن، کبھی پیاسا نہیں رہے گا، حالانکہ پہلا دن ہی 50,000 سال کا دن ہے، پیاس سے بجھ جائیں گی۔ صحابہ بہت ذہین تھے، بہت فطین تھے۔ کون ذہین ہوتا ہے بھلا؟ جو گناہ نہیں کرتا۔ گناہ کرنے والے کند ذہن ہوتے ہیں، اللہ ان کی ذہانتیں فطانتیں چھین لیا کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پاس پڑھنے گئے تو امام مالک نے کہا تھا، شافعی تیرے چہرے پہ مجھے نور نظر آ رہا ہے، ولا تطفئ نورک بالمعاصی، گناہ کر کے کہیں نور بجھا نہ بیٹھنا، یہ نور تو بجھ جاتا ہے گناہ کرنے سے۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں، موضوع یہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ذہانت و فطانت کے اعلیٰ درجے پہ ایک ایسا سوال کیا جو میرے اور آپ کے سارے مسئلے حل کریں۔ کیف تعرفہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنی امت کا حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے انتظار کریں گے، 1,24,000 انبیاء جن میں 333 رسول گزرے، دارمی کی روایت کے مطابق ان کی امتیں، ان کی قومیں، لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں؟ کیسا سوال ہے؟ اگر یہ علامت، یہ پہچان، یہ معرفت، یہ نشانی میرے اور آپ کے پاس ہے تو رب کا لاکھوں شکر کیجئے گا، اور اگر نہیں تو پھر فکر کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، ساری کائنات کے استاد تھے، صحابہ دل میں باتیں اترتی تھی اللہ کے حبیب کی، اور اس شخص کی بات کا اثر ہوتا ہے جو باعمل ہوتا ہے۔ کیا وہ شاعر کہتا ہے، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اس کے پر نہیں ہوتے۔ اللہ کے حبیب پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لکھتے بھی نہیں تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ ہی پڑھنا جانتے تھے، نہ آپ کو اللہ نے پڑھنا سکھایا نہ لکھنا سکھایا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ قرآن سناتے تو مشرکین مکہ کہتے تھے یہ پچھلی کتابیں پڑھ کے ایک مضمون تیار کر کے لے آتا ہے، فرمایا میرے نبی کو پڑھنا نہیں آتا۔ کچھ کہتے تھے ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ پچھلی کتابیں اٹھا کے ایک مضمون لکھ کے لے آتا ہے، فرمایا میرے نبی کو لکھنا نہیں آتا۔ کیسا عظیم انسان ہے، نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، لیکن ساری کائنات کا استاد ہے۔ کیوں بھلا؟ بات ہٹ کے وہی ہے، نور۔ ہاں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اے میرا پیغمبر، میں نے ساری کائنات کو قلم سے سکھایا ہے، تجھے اپنے کرم سے سکھایا ہے۔ رب کے کرم اور ہماری قلموں کا مقابلہ کیا ہے؟ اس لیے آپ ساری کائنات کے استاد ہیں۔ آپ نے ایسا بلیغ اور فصیح جواب دیا، صحابی نے پوچھا آپ قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیت لو کان لرجل خیل غر فی خیل دہم بہم اما یعرف خیلہ، ایک بندے کے کالے سیاہ گھوڑے ہوں اور ان گھوڑوں میں ایک 5 کلیان گھوڑا کھڑا ہو جس کا چہرہ بھی سفید ہے، جس کی چاروں ٹانگیں بھی سفید ہیں، اما یعرف خیلہ، کیا اس کا گھوڑا پہچانا نہیں جائے گا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ اللہ کے حبیب پہچانا جائے گا۔ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، قیامت کے دن میری امت کے لوگ آئیں گے، لوگوں میں ان کی پہچان یہ ہوگی جہاں جہاں وضو کا پانی لگ جائے گا وہی حصہ 14ویں کے چاند کی چمک حاصل کر چکا ہوگا۔ کتنے حصوں پہ پانی لگتا ہے؟ وہی 5 کلیان، وہی 5 کلیان۔
آپ مسجد میں آتے صاحب اہمیت، صحابہ وضو کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کے دیکھ ہی جا رہے ہیں. اور چلیں یہ بھی بات آ گئی ہے تو ذرا اپنے قاری صاحب کو اپنا وضو چیک کروا لیں. شرمائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، اپنی نمازیں چیک کروائیں، پڑھ کے دکھائیں، انہیں سنائیں، یہ دعا میری سنیں، یہ میرا قرآن سنیں. اس میں شرمانے شرمونے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے مشکل آئے گا، کیونکہ آج کل کے قراء ذرا حروف ہلکی شلکی اور مخارج صفات کا بڑا خیال رکھتے ہیں، تو بوڑھے کہتے ہیں جی ساڈے تے پکے ہوئے پہنے نا یہ حرف نکلتے ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ کان وہو شاق علیہ کان لہ اجران. قاری پڑھے تو میں اسے 10 نیکیاں دیتا ہوں، اگر کوئی مشقت کے ساتھ پڑھے تو میں اسے 20 نیکیاں عطا کرتا ہوں. وہ تو بڑی خوشی کی بات. اب صحابہ وضو کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے ہاتھ دھوئے نا تو مجھے اللہ نے دکھا دیا تمہارے ہاتھوں کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. مجھے تمہارے ناخنوں کے پوروں سے گرتے ہوئے گناہ نظر آئے تھے. کتنے زمانہ جاہلیت میں ان سے ہوئے ہو. تم نے چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ، تم نے کوہنیاں دھوئیں تو بازوؤں کے، تم نے مسح کیا تو سر کے، تم نے پاؤں دھوئے تو پاؤں کے. باقی وجود کی بات ہے من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وضو کر کے فرمایا اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، 2 رکعتیں پڑھا کرو، ان 2 رکعتوں میں اپنے خیال پہ گرفت رکھو، ادھر ادھر جانے نہ دو، سلام بعد میں پھیرو گے، اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کر لیں گے. بلال نے یہی کہا تھا. جب آپ نے اپنی بات مکمل کر لی نا عمر فاروق والی، بلال کیسے جاتے ہو جنت میں، تمہارے قدموں کی آواز جنت میں آتی کیوں ہے؟ کہا اللہ کے حبیب میں جب وضو کرتا ہوں نا 2 رکعتیں پڑھتا ہوں. آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آج کے بعد. اور آپ کو مزے کی بات بتا دے، بڑی فارورڈ سی دنیا ہے. تحیت الوضو بھی ہوتا ہے، تحیت المسجد بھی ہوتا ہے، فجر کی سنتیں بھی ہوتی ہیں، ظہر کی سنتیں بھی ہوتی ہیں. آپ جب فجر کی سنتیں پڑھنے لگے نا مسجد میں مثلا، ایسے تو گھر میں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مسجد میں پڑھنا چاہ رہا ہے، جماعت کا ٹائم ابھی باقی ہے، جماعت کھڑی ہو جائے پھر تو نہیں پڑھنی چاہیے. وہ پڑھ رہا ہے تحیت المسجد کی بھی نیت کر لے، تحیت الوضو کی بھی نیت کر لے، فجر کی 2 رکعتوں کی بھی نیت کر لے. رکعتیں 2 پڑھے گا، اللہ ساری نمازوں کا اجر عطا کر دے گا. بڑی فضیلت. تو اللہ فرماتے ہیں یہ فضیلتیں، یہ نور، یہ رحمتیں، یہ ہدایتیں اگر تم نے لینی ہوں تو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں ملتی ہیں جن گھروں میں اللہ کہتے ہیں میرا ذکر بلند ہونا چاہیے. مسجدیں کس لیے؟ اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، وہاں رب تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. مسجد کے آداب بھی میرا موضوع میں داخل. مسجد صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہے. مسجد صرف اور صرف تلاوت قرآن کے لیے ہے. مسجد صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے کے لیے ہے. مسجد صرف اور صرف نماز کی ادائیگی کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری باتیں بڑی فائدہ مند ہیں. مسجد کے کونے میں پیشاب شروع کرنی ہے. میں بڑی معذرت سے کہوں گا چھوٹا ہوں، بعض دفعہ کوئی بندہ بھولا چکا مسجد میں آ جائے نا بیچارہ، اور اس کے موبائل کی گھنٹی بج پڑے، بس اللہ دی پناہ، رب دی پناہ. سلام پھیر کے لوگ اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ ابھی کھا جائیں گے. بالخصوص کچھ پرانے دماغوں کے جو مالک لوگ ہیں نا، ان میں اس طرح کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں. سختی نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی اور بندہ آ کے پیشاب مسجد کے اندر کر رہا ہے. صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے، اسے کوئی ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تظلموا، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. اس کو
کرنے دو اس کو پیشاب۔ آج ہم یہ تصور کر سکتے ہیں بھلا ہماری مسجد میں کوئی تھوڑا بہت کرے صحیح، بالخصوص جن مسجدوں پہ اجارہ داریاں ہیں نا، بس اللہ معاف فرمانا۔ آپ نے فرمایا نا اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو روکو نہیں، کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول منگوایا، اس کے اوپر بہایا، اس کو اپنے پاس بلایا، قریب کر کے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں، یہ مسجدیں۔ کتنے لوگ ہیں آج کل جو صرف مسجد کا واش روم استعمال کرتے ہے نا، بالخصوص شہروں میں، آئے واش روم استعمال کیا نکل گیا، آئے نماز نہیں پڑھنی، تو یہ اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، یہ تو تلاوت قرآن کے لیے ہیں، یہ تو ذکر الہی کے لیے ہیں، یہ تو نماز کی ادائیگی کے لیے ہیں، ان کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ آپ کی نرمی صحابہ کی تھوڑی سختی حالانکہ کی بھی نہیں تھی، اب ارادہ کر رہے تھے نا، تو اس بندے نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ارحمنی ورحم محمدن ولا ترحمنی معنا احدا، یا اللہ میرے اوپر رحم کر دینا اور اپنے نبی پہ رحم کر دینا، یہ جتنے بیٹھے ہیں کسی پہ رحم نہ کرنا۔ یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، آپ تو نہیں نا سختیاں کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ پکی بات ہے، ڈانٹتے ڈونٹتے تو نہیں مسجد میں کسی کو؟ پکی بات ہے، ہو نہیں سکتا ویسے، بہت مشکل ہے۔ اپنی مسجدوں کا ماحول ایسا بنائیں جیسا رب کے حبیب چاہتے تھے، دلوں کو ملائیں، آپس میں ملیں، محبتیں پیدا کریں، الفتیں پیدا کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں سے پاؤں کو ملاتے ہیں؟ کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ چلے فائدہ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سد فرجتن غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ پاؤں کے درمیان کا خلا جو بندہ یوں پاؤں کر کے پر کر دیتا ہے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیوں ہم کیوں ملاتے ہیں؟ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے مشاہدے میں ہے ایک بندہ پہلی صف پہ بیٹھا ہے، پہلی صف پہ، تو دوسرا بندہ آیا، اس نے نماز شروع کی تو اس کی نظر پڑی، وہ پہلی صف چھڑ کے پیچھے ہو گیا۔ میری تو اندے نال نہیں ہوندی، آپ مجھے بتائیں اس کی یہ نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ یہاں بھی نفرتیں باقی رہیں، مسجدیں اس لیے نہیں ہیں یہاں بھی ڈانٹا جائے، مسجدیں اس لیے نہیں ہیں یہاں بھی اپنی اجارہ داری قائم کریں، مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ یہاں بھی انسان اپنی من مانی اور من چاہی کی باتیں کرتا پھرے، نہیں، مسجدیں اپنے آپ کو مٹانے کے لیے ہوتی۔ ہم نماز میں آ کے پاؤں سے پاؤں اسی لیے ملاتے ہیں کہ جیسے پاؤں ملا ہوا ہے ہمارے دل بھی ملے ہونے چاہیے۔ اور بات آپ سب نے سنی ہوئی ہے، چلو میں تو تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اور ویسے بھی کچھ لوگ بیچارے کہتے ہیں اے مولوی وے پرانیاں گلاں کردے نے، کی کرنا ہے انہاں دے پروگرام سن کے؟ کیوں جی، اسی کو نواں دین تے نہیں نہ بنانا۔ اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں، کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ مسجد حرام، بیت اللہ کے صحن، زمزم کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد میں سونا جائز؟ کیوں جی؟ مسجد میں سونا جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں سونا چاہیے، جوانوں کو نہیں سونا چاہیے، فلانوں کو نہیں سونا چاہیے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ تھانوں مزے دی گل دساں، بیوی نہ لڑو تے مسیتے آ جایا کرو، بہترین جگہ ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ جائیں کسی شادی پہ اور وہاں ڈھول بجنے لگ جائیں تو بس آپ ایک کام کریں، بھوک تو آپ کو بڑی لگی ہوئی ہوگی کیونکہ ولیمے دے چکراں چ آپ وہاں ایک کام کریں، اس مجلس سے نکلیں، آگے وضو کریں اور مسجد میں 2 رکعتیں پڑھیں، دیکھیں پھر اللہ آپ کو سکون کیا عطا کرتا ہے، رحمتیں کیا عطا کرتا ہے۔
حضرت علی لڑ پڑے تھے، لڑ کیا پڑے، بات ہو جاتی ہے آپس میں، میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے گئے تو علی گھر میں نہیں ہے، فرمایا بیٹی کدھر ہے علی؟ کہا ابا جان وہ ہمارے درمیان کچھ تھوڑی سی بات ہو گئی تھی تو وہ تو گھر سے نکل گئے۔ بڑے بڑے سبق ہیں، ہر موقع پہ بیٹیاں جوان ہوں، بیٹیوں کی شادیاں ہی کیوں نہ ہو جائیں، باپ کو چاہیے کہ شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی کے معاملات پہ نظر رکھے۔ آج کل لوگ شادیاں کر کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ آپ جایا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے تہجد پڑھ لی؟ حضرت علی سے پوچھتے تھے تہجد پڑھ لی؟ نہیں ملے گھر میں تو فرمایا کدھر گئے؟ کہا جی نکل گئے ہیں گھر سے۔ تو کیا محبت ہے اس مبارک رشتے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو بیٹیاں دیتے ہو ان کی عزت کیا کرو۔ یہ تو ڈانگا پھیر دیں، گاڑا کٹ دیں۔ جن کو بیٹیاں دیتے ہو ان کی عزت کیا کرو۔ اللہ کے حبیب علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں، تو کسی نے کہا علی تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ تائیوں میں کیا بیوی نے لڑ پو دے اسی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے۔ حضرت علی کے بدن پہ چادر نہیں تھی اور مسجد نبوی کی مٹی پہ سوئے ہوئے تھے، بدن پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ بڑے پیار سے بیٹھے۔ اس وقت تک علی رضی اللہ عنہ کو ابو الحسن کہا جاتا تھا، ان کے بڑے بیٹے کے نام پہ ان کی کنیت تھی، ابو الحسن کے نام سے مشہور تھے۔ آپ نیچے بیٹھے، علی رضی اللہ عنہ کے جسم پہ لگی ہوئی مٹی کو یوں کر کے ہاتھ سے صاف کیا، مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں۔ فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جا۔ اس کے بعد علی کسی کو ابو الحسن نہیں کہنے دیتے تھے، کہتے تھے آج کے بعد مجھے پکارو تو ابو تراب کے نام سے پکاریں گا۔ میرے پیغمبر نے بڑے پیار سے مجھے یہ لقب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبتیں سکھا رہے ہیں، ہم نے بھی یہاں کیا سیکھنا ہے؟ یہ ڈانٹا ڈونٹا نہ کریں نمازیوں کو، اور بالخصوص مولویوں کو، بالخصوص اپنے امام صاحب کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ککڑ نو گالا نہ کڈیا کرو، حدیث سنی ہوئی ہے لا تسب الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ تو جڑا بیچارہ اذان دیندا ہے انہوں گالا کڈنا، جڑا امام ہے اس کو لوگ برا بھلا حافظ جی، قاری جی، ایسے ایسے عجیب انداز سے پکارتے ہیں۔ تو اس مسجد میں ادب سیکھیں، ادب، احترام، وقار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے، جب تم مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہو اپنی انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالا کرو۔ رب کے سامنے آ رہے ہو، رب کے گھر میں آ رہے ہو، اور مسجد میں بیٹھ کے تو یوں کرنے سے آپ نے ویسے منع کیا ہوا ہے۔ ہمارے موبائل بھی یہاں چلتے ہیں، ہماری گپیں بھی یہاں چلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو مسجد نبوی کے ادھر دور کر کے دو بندے اونچی اونچی گپیں مار رہے ہیں۔ بندہ بھیجا ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر کے مزاج کا تو ہمیں پتہ ہی ہے نا، ہر ویلے کوڑا کول ہی رکھ دے۔ من انتما ومن این انتما، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ قالا من اہل الیمن، ہم یمن سے آئے ہیں، مسافر ہیں۔ فرمایا لو کنتما من اہل المدینۃ لاوجعتکما ضربا، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے نا میں نے تمہاری کمر پہ کوڑے مارنے تھے۔ اترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نبی کی مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہو۔ اعتکاف کی حالت میں سرور کائنات کو ساتھ والے 2-3 خانوں سے کچھ باتوں کی آوازیں آئی تھیں تو آپ ناراض ہوئے تھے۔ یہ مسجدیں بھی اس کام کے لیے رہ گئی ہیں۔ آج کل کیا لوگوں کو باتیں کی جائیں، سپیکر کھول کے سبزیاں دے اعلان پہ ہونے، کوئی کسی کا اعلان کیے جا رہا ہے، کوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا سمعتم اذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها اللہ علیک، اگر کسی مسجد سے تمہیں یہ آواز آ جائے تو کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا تم اس کو آگے سے یہ کہا کرو لا ردها اللہ علیک، اللہ یہ تیری چیز تجھے واپس ہی نہ کرے۔ مسجدیں اس لیے تھوڑی، اچھا کس لیے ہے مسجد؟
دنیا کے جھنجھٹ سے جان چھڑا کے بندہ رب کے لیے سامنے آتا ہے، اپنے رب کے۔ ایک بھائی نے سوال کیا، مجھے سوال بھیجا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میں کیا کروں؟ اچھا، حالت ہماری بھی یہی ہے نا، پکی بات ہے، ہم لوگ بھی آج کمزور ہیں۔ کہا جی میرا دل نہیں لگتا نماز میں، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی ناراض نہ ہوئیے گا، آخری رکعت میں بھاگ کے ملنا ہے، دکان کا حساب فوراً بند کیا ہوتا ہے، ابھی وہ سارا چکر تو تیرے دماغ میں ہوتا ہے، تو تیرا نماز میں دل کہاں سے لگے؟ کیوں اذان ہوتی ہے؟ اذا سمعتم النداء فامشوا الى الصلاة فعليكم بالسکینۃ والوقار۔ اوے 20 منٹ تو نکال اپنے رب کے لیے، اذان ہو مسجد میں آ جا، بیٹھ، وضو کر، 2 رکعتیں پڑھ، ذکر کر، تلاوت کر۔ میں آپ بھائیوں سے یہ بھی گزارش کروں گا، اذان کے بعد یہاں پھٹیاں رکھیں، ان کے اوپر قرآن رکھیں، چلیں کوئی بندہ بیٹھا ہے فارغ تو وہ 2 لفظ پڑھے گا، جیسے اس کو ہر حرف کی 10 نیکیاں ملنی ہیں، وہ آپ کو بھی ملنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سب کچھ ہے، اب ہم نے تو مسجد کو صرف نماز کے لیے رکھا ہے، اور وہ بھی کوئی پڑھتا ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں ایسی نہیں تھی، اور نہ ہی جیسے آج کل مسجدوں کا ماحول بنا ہوا ہے۔ آئیں، اذان ہو گھر سے نکل آیا کریں، 20 منٹ۔ یہ میرے نئے بھائی جو ہیں تھوڑا قریب آ جائیں، بیٹھنا تو ہے ہی ہے نا، قریب بیٹھیں گے زیادہ فائدہ ہوگا، وہ تو چلو بزرگ ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ویسے کوئی 8 گھنٹے کا سفر تو ایسے کر کے آئے ہیں، کرنا بھی ہے، جانا بھی ہے، صبح پڑھا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ قبول فرمائے۔ 20 منٹ بیٹھیں، دعا کریں، الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا یرد۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اذان سے لے کے اقامت تک جو دعائیں کرو گے اللہ قبول کر لے گا۔ تو مانگو نا اس ٹائم، وہ خیالات ذرا دنیا کے پیچھے کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھو، پھر نماز کا فائدہ ہوگا۔ ہم مدینہ یونیورسٹی میں تھے، وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب کا لیکچر تھا، اور ان کے لیکچر کا موضوع تھا دل خوش بخت کیسے ہوتا ہے، عربی میں تھے بھی دل کے ڈاکٹر۔ تو ہم لوگ چلے جایا کرتے تھے مسجد نبوی میں، تو اس دن لیکچر سننے کے لیے ٹھہر گئے کہ بڑے نسخے بتائیں گے، بڑا اہم موضوع ہے کہ کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے، دل مضبوط ہو تو بندہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ جب لیکچر کے لیے آئے تو بالکل ہی ماحول ماشاءاللہ، اتنی بڑی بڑی خوبصورت سفید داڑھی، بڑی انہوں نے دعائیں سے اپنی بات شروع کی، تو بالکل ہی روحانی وہ ڈاکٹر تھے، گویا کہ دل کے تو تھے ہی تھے۔ انہوں نے ایک بات سنائی بڑی عجیب، کہنے لگے کہ چونکہ دل کے جو مریض ہوتے ہیں نا، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، کمزوری ان کے گروتھنگ میں ہوتی ہے، تو کہتے ہیں میں کسی بھی مریض کا علاج کرنے سے پہلے ایک شرط رکھتا ہوں۔ شرط کیا ہوتی ہے کہ 7 دن مسلسل صفحے اول پہ تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ تو نے نماز پڑھنی ہے، پھر میں تیرا علاج شروع کروں گا۔ جو میری شرط مانتا ہے میں اس کا علاج شروع کرتا ہوں۔ کہنے لگے مسکرا کے کہ 80% مریضوں کو علاج کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ کن کو رہتی ہوگی بھلا؟ جو صحیح نہیں پڑھتے ہوں گے، توجہ کہیں، فکر کہیں، نماز کہیں۔ وہ ہے تو بڑی عجیب سی بات کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور سوچتا کہیں اور۔ یہاں مسجد میں رہ، اس ماحول میں ڈھل۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، دل یہاں لگ گیا، قیامت کے دن رب تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ فرمایا جس کا دل مسجد سے لگے گا اللہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب کرنے۔
کہا ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا میرا سٹاف آیا اور کہنے لگے جی ایک نوجوان ہے کوئی 28-30 سال کی عمر، سیریس حالت میں ہے، آپ تشریف لائیں، مسجدوں کی آپ فضیلت سنیں، اہمیت دیکھیں۔ میں گیا، کہتے ہیں میں نے جب اس نبض چیک کی نا تو اس کی روح پاؤں کی طرف سے نکل چکی تھی۔ روح پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے اور آخر میں آنکھوں سے نکلتی ہے۔ اذا خرج الروح تبعہ البصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں پھر اس جاتی ہوئی روح کو دیکھتی ہیں تو کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، ان کو بند کر دیا کرو۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی روح فرشتے نکال کے تھوڑی اوپر روک لیتے ہیں تکلیف دینے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اس مرحلے سے محفوظ رکھیں۔ کہتے ہیں کہ روح اس کی نکل رہی ہے، پاؤں سے نکلی ہوئی تھی، اللہ معاف کرے، پھر معاف کرے۔ ایک دن ایک ساتھی نے مجھے فون کر کے کہا ایک مردے کو 5 دفعہ غسل دے چکے ہیں، پاک نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ خانہ نکل رہا ہے، پیشاب نکل رہا ہے۔ حالت کیا ہے جب انسان اس دنیا سے جائے گا، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ وہ اس دنیا کی جوانی پہ بیچارہ دھوکے کھائی پھرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ میں نے کہا 7 مرتبہ تو غسل دو نا، 7 مرتبہ تو حدیث میں بھی آتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کی بیٹی زینب کو غسل دے رہی تھی تو آپ نے کہا تھا ضرورت پڑے تو 7 مرتبہ تک غسل دے دینا، تو چلے 7 مرتبہ تک تو دو۔ ایسی حالتیں ہوتی ہیں، فرشتے ایسی شکل میں آئے کھڑے ہوتے ہیں کہ بندے کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ نیک آدمی کے ساتھ فرشتے اور آئے ہیں، ادھر اور آئے ہیں، ان کو دیکھتے پتہ چل جاتا ہے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ میری کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ میں پھر بھی کہوں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ابھی ان کی موت واقعہ نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے آگے ان کو کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ۔ خوف ہوتا ہے انسان کو پچھلی گزری ہوئی چیز کا، یا غم ہوتا ہے گزری ہوئی چیز کا، خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا، اولادیں کیا کریں گی، میرا خاندان کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے کوٹھی بنگلوں کا کیا بنے گا، میری اولاد کی وراثت کون دے گا۔ کوئی تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تجھے خوف کھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تجھے رب کے فرشتے اس دنیا میں جنت کی بشارت دے کے جا رہے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہیں، قبر میں بھی ساتھ ہیں، حشر میں بھی ساتھ ہیں، ہم جنت میں بھی تیرے ساتھ ہیں۔ وہ خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب۔ ہمارے گاؤں کے حافظ صاحب بہت شریف تھے، بہت شریف تھے، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے۔ آپریشن ہوا کامیاب نہ ہوا، دوسرا کیا ڈاکٹروں نے کامیاب نہ ہوا، تیسرا تو ان کی حالت ذرا سیریس سی ہو گئی، تو ان کو شیشے میں انہوں نے بند کرنا چاہا تو انہوں نے سیدھا کہہ دیا، کہا وہ کونے میں سفید لباس والے آئے بیٹھے ہیں اور ہم مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے تیرے رب کی جنت میں لے جانے لگے۔ لے گئے۔ آپ کو پتہ ہے حرم میں کرین گری تھی، بہت بڑی کرین گری، حادثہ بڑا خطرناک تھا۔ ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی، ایک نوجوان کڑیل، میرے پاس ویڈیو شاید ہے بھی لیکن شاید گوگل پہ کہیں سیو ہے۔ اللہ اکبر، موت کے وقت، عربی نوجوان ہے، موت کے وقت اس کی زبان پہ پتہ کیا تھا؟ یا اخوان لو ترون ما ارا جنت عرضها السماوات والارض، اے میرے بھائیو کاش وہ جنت دیکھ لو جو جنت اللہ مجھے ابھی دکھا رہا ہے۔ اے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اس مرنے والے نے بھی کہا تھا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جو رب نے مجھے عزتیں اپنی جنت میں دے دی ہیں، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے اس جنت میں کیا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جوانی کے نشے، دنیا کے نشے، یہ دنیا کے دھندوں میں ہم اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں اور فضول کھپا رہے ہیں۔
تو بہرحال کہتے ہیں کہ اس عالم میں اس نوجوان نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، اسے بوسہ دیا، باپ کا ہاتھ پکڑا، اسے بوسہ دیا، اپنے کلاس فیلوز جو ادھر کھڑے تھے سب کو متوجہ ہو کے کہنے لگا زندگی میں کبھی کمی بیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ ماں باپ سے اس نے معافی طلب کر لی۔ کہتے ہیں خود ہی اپنے آپ کو اس نے قبلے کی جانب کیا، اونچی آواز میں کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر لی۔ کیوں؟ اتنی خوبصورت موتوں کے پیچھے راز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں رونے لگ گیا، میرا عملہ رونے لگ گیا، نوجوان رونے لگ گئے۔ ایک منظر ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا بن رہا تھا جہاں انسان کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور اس کی حالت نزع ایسی عجیب سی ہوتی ہے، یہ نوجوان کیسی موت لے کے اپنے رب کے پاس جا رہا ہے۔ 2 دن بڑے سخت ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک اس دنیا سے جانے والا، ایک اس دن دوبارہ کھڑے ہونے والا، بڑے سخت ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کے باپ سے پوچھا یہ نوجوان کیا کرتا تھا؟ جواب سنیے، میں بیان کر سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں۔ اس نے کہا میرے اس بیٹے کی زندگی کے آخری 17 سال ایسے گزرے ہیں کہ اس نے کوئی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی۔ موت کیوں اتنی خوبصورت آ گئی؟ ایسے نہیں آ گئی۔ کچھ لوگ اپنی منچاہی کی زندگی گزارتے ہیں، من مرضی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بناتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ خیر ہوئے، اللہ خیر کرے گا، بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں۔ یا آپ کے اس فرش پہ اللہ کی رحمت پڑے نا، بارش کو اللہ نے رحمت کہا ہے، اس فرش کو کیا فائدہ ہو؟ پہاڑوں کی چوٹیوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس بارش کا؟ چٹیل میدانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس بارش کا؟ بنجر اور بے آباد زمینوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صرف اس زمین کو فائدہ ہوتا ہے جہاں ہل چل چکا ہو، نرم ہو چکی ہو، دانا پھینکا جا چکا ہو۔ رب کی رحمت اتنی سستی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ اس کی رحمت کو لینے کے لیے اپنے دلوں کی اس بنجر زمین کو آباد کرنا سیکھو، اور خدا کی قسم یہ آباد مسجدوں میں ہوتی ہے۔ جس بندے کا مسجد سے تعلق نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے میرے رب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو رب کے پاس نہیں آنا چاہتا، رب کو کیا پڑی ہے اس کے پاس جانے کی؟ دنیا میں کسی کو تھوڑی سی حیثیت مل جائے نا تو وہ اتنے بھار پہ چلا جاتا ہے کہ تو کون تھے میں کون، تو نہیں آیا تھے میں کی میں آواں۔ تو رب تعالیٰ کو ایسے ہی سمجھ رکھا ہے۔ یہ شیطان کے نرغے سے اپنے آپ کو نکالیے گا، مسجد سے اپنا تعلق جوڑیے۔ اذان ہو علیکم بالسکینۃ والوقار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ رب کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دو اذان سن کے۔ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ کیوں سوچتے رہتے ہو ابھی 20 منٹ پڑھیں، ابھی 25 پڑھیں، ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے؟ یہ ہماری سوچیں کب بدلیں گی؟ سعودی عرب کی ایک عورت کا واقعہ پھر آپ کو اور سنا دیتا ہوں۔ اللہ کی بندی ہے، باوضو رہتی تھی۔ آپ بھی باوضو رہا کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی حفاظت کرو گے اللہ ایمان کی دولت عطا کرے گا۔ ایک نوجوان صحت مند آدمی 5 دفعہ سے زیادہ واش روم نہیں جاتا، لیکن ہم نے عادت بنائی ہوئی ہے ہم نے وضو تب کرنا ہوتا ہے جب نماز کا ٹائم ہو۔ بس باوضو رہیں، موت آئے تو باوضو تو ہے نا، سفر میں جائیں تو باوضو ہو کے نکلا کریں، خدا نہ خواستہ کہیں آخری سفر نہ ہو، نہ جانے زندگی کی کس موڑ پہ شام ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے نا، وہ باوضو رہتی ہے۔ دوسری بڑی خوبی اس نے یہ اپنائی ہوئی ہے، اپنی زندگی کا اصول بنایا ہوا۔ مسجد کے مینار سے اللہ اکبر کی آواز آتی تھی نا، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے اپنے مصلے پہ آ جاتی تھی۔ حالانکہ عورت کے لیے تو جماعت کے بعد بھی بڑا وقت ہے نماز پڑھنے کا،
لیکن خوبصورت صفات کے مالک لوگ جو ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ اپنا معاملہ بھی خوبصورت رکھا کرتے ہیں۔ خامد نے فون کیا، کو خاص کھانا ایک عربی بناتے ہیں، جیسے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ کریلے نہیں بناتی، دھاگے شاگے لگا کے قیمے شیمے بھر کے، وہ بڑی محنت ہوتی ہے اس پہ، تو بڑی محنت سے کھانا تیار کر رہی تھی، اور کھانا تیار ہونے میں کوئی چند منٹ باقی تھے کہ اللہ اکبر کی آواز آئی، اس نے چولہے بند کیے، اپنا مصلی سیدھا کیا، بیٹھ گئی، اذان کے کلمات کا جواب دے رہی ہے۔ خدا کی قسم فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی اذان کی آواز سنے، جیسے جیسے مؤذن پڑھے ویسے ویسے وہ پڑھتا جائے، پھر میرے اوپر درود پڑھ دے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ٹائم بھی کوئی نہیں لگتا، اور ساتھ دعا بھی پڑھ دے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ۔ تو آپ نے فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی سفارش کر دوں۔ اچھا خامد گھر داخل ہوا تو دیکھا سامنے چولہا بند ہوا پڑا ہے، کھانا ٹھنڈا ہوا پڑا ہے، اور بیوی مصلی پہ ہے، نماز پڑھ رہی ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ تو وہ داخل ہوتے ہی کہنے لگا، اوے اللہ دی بندی تینوں بڑی کالی پئی ہوندی ہے، اجے تے جماعت بھی نہیں کھڑی ہوئی، تے ہن تو دوبارہ چولہا چلاویں گی، پھر کی گرم کریں گی، پھر سارا محنت دوبارہ ہوئے گی، یہ نال چنگا نہیں سی کھانا مکمل کر کے تے پھر تو مصلی تے جاندی، تے ہن کی ہویا، ہن سجدہ ہی تیرا لمبا ہو گیا، ہن سجدے تو سر نہیں چکدی کہ میریاں چار گلاں نہ سننیاں پین، لیکن وہ نہیں چکدی، ہاتھ لایا تے اللہ کول ہے۔ اگر اس کی سوچ ہوئی ہوتی جو ہماری ہے، کر لیتے ہیں، ابھی ٹائم پڑا ہے، تو آپ بتائیں اس کی موت چولہے پہ آتی یا مصلی پہ؟ چولہے پہ۔ اس لیے اپنی آخرت بنانے کے لیے نماز، وضو، مسجد، تلاوت، ذکر الہی، ان چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے گا۔ ہم مسجد نبوی میں تراویح پڑھ رہے تھے، شیخ عبد الرحمن حذیفی بزرگ ہیں، سب سے بڑے، نماز پڑھا رہے تھے، ایک بابا جی کھڑے کھڑے یوں ستون کے ساتھ ٹیک لگا لی، تو تھک جاتا ہے بندہ، ان کی قرات بھی لمبی ہوتی ہے، رکوع میں چلے گئے، وہ کھڑا ہے بابا، ہم نے سمجھا تھک گیا ہے، لیکن وہ رب کے پاس، مسجد نبوی، رمضان، تراویح، قیام اللیل، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ فضیلتیں مسجد میں ہی آ کے مل سکتی ہیں، امام کے ساتھ فرمایا جو بندہ کھڑا ہو جائے اللہ اکرم الحاکمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں۔ کیوں جی نماز تو نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ آج کے عید لگ پتا فجر ٹائم ہی جانا، امام کہتا ہے اللہ اکبر، ہم بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، امام قرات کرتے کرتے پہنچتا ہے وَلَضَّالِّينَ، ہم کیا کہتے ہیں آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، صرف تم نہیں آمین کہتے، تمہاری صفوں کی طرح فرشتے بھی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی آمین کہتے ہیں، تمہاری آمین جب فرشتوں کی آمین سے ملتی ہے اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد ومن وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، تم ربنا لک الحمد کہتے ہو، فرشتے بھی یہی کلمہ کہتے ہیں، تمہاری آواز فرشتوں کی آواز سے جب ملتی ہے اللہ یہاں بھی انسان کی پوری زندگی کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ گناہ تے پہلی رکعت وچ ہی بخشے گئے تے فاتحہ دے وچ ہی بخشے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز جو مکمل ہوتی ہے یہ اس کے جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے، گناہ تو بخشے گئے۔ جمعہ ہوتا ہے جی ہماری مسجد میں الحمدللہ، یعنی وہ دور گیا جدو پنڈاں جمعے نہیں سن ہوندے، مولویاں دے جھوٹے فتوے، اللہ کے پیغمبر نے پہلا جمعہ ہی گاؤں میں پڑھایا ہے، ہوتا ہے، جمعے والے دن سستی نہ کیا کریں، 7 دن بعد مسلمانوں کا اجتماع اس مسجد میں
وہ پیار اور محبت کی فضا قائم کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملنے کے لیے، محبتیں قائم کرنے کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور یہ منظر تو اصل میں ملتا ہے کبھی اللہ بیت اللہ میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرنا۔ دو چادریں ہیں مردوں والی، نہ وہاں کسی امیر کا پتہ نہ وہاں کسی غریب کا پتہ۔ اسی لیے ہے بالخصوص جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا میدان عرفات میں، دعا کریں اللہ حرمین کی رونقیں بحال کرے، اور یہ کرونا کی مصیبت اللہ مسلمانوں سے ہٹا لے، کافراں دے بھاویں رہن دے۔ اللہ دے پیغمبر بھی جدو مدینے آئے سن تو بخار بڑا تیز سی، مدینے کو یسرب کہتے تھے، آپ نے فرمایا لا تقولوا لہا یسرب، آج تو بعد میرے مدینے نو یسرب نہ کیا جائے۔ یسرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کا گڑھ، وہ بیماریوں کا گڑھ نہیں رہا، وہ طیبہ و طابہ بن گیا، اب وہ پاکیزہ بن گیا ہے۔ اب میرے شہر کو پاکیزہ ہی کہنا ہے، اس کو طیبہ اور طابہ کہا کرو۔ لیکن آپ نے ساتھ ہی دعا کر دی تھی وَانْتَقِلْ حُمَّاهَا إِلَى جوفا، یا اللہ مدینے دا سارا بخار چوک کے جوفے لے جا، اتھے کافر رہن دیں، یا اللہ سارا کرونا ادھر ہی لے جا، حرمین سے دور کرنا۔ چلے میں بات اختتام کی طرف لے جاؤں، میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ لوگوں نے حجر اسود دیکھا ہوا ہے، مقام ابراہیم دیکھا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ سب کو دکھا دے۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، دونوں باپ بیٹا کیا تعمیر کر رہے ہیں؟ بیت اللہ۔ یہ مسجد کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ یہ نبیوں کی سنت ہے مسجدیں بنانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے جہاں آبادی ہو وہاں سب سے پہلے مسجد بننی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امارا ببناء المسجد فی کل دور، کالونیاں آباد ہوں، محلے آباد ہوں، گاؤں آباد ہوں، پنڈ آباد ہوں، جہاں لوگ رہنا چاہتے ہیں مل کے، وہاں انہیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہونا چاہیے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اس اہمیت کو کیا بیان، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بناتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس شاید اتنی طاقت نہ ہو کہ ہم اکیلے اللہ کا گھر بنا سکیں، حصہ ڈال سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَمِفْحَصِ قِطَاطٍ، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جہاں فاختہ یا کبوتری کہہ لو بہ کے انڈا دیندی ہے نا، جنی کو جگہ تے کنی جگہ ہوئے گی؟ ایک اٹ دی اٹ کنے دی؟ 10 روپے نے، 12 روپے نے۔ فرمایا اتنا بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے تو اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے حکم دیا ان تنظف وتطیب، مسجدیں خوشبودار ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے۔ مسجد میں میل کچیل سمیل جسم سے، یہ میں نے ابھی نماز پڑھی، وہ بھائیوں کو میں نے سگریٹ کی ڈبی دی، وہاں ڈائیو کے اڈے پہ نماز پڑھی، تو ایک بندے نے آگے نماز پڑھی، سگریٹ کی ڈبی چوک کے اتنے مسیطے ہی رکھتی، چاندی بار بھول گیا۔ میں کہا چل اے تے چھٹیے نہ کسے پاسے، اے تے حرام دا کام کوئی نہ کرے۔ سگریٹ لے کے مسجد میں اللہ کے بندوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کچا پیاز یا کچا تھوم کھایا ہے نا، وہ ہماری مسجد میں نہ آیا کرے۔ ان الملائکۃ تتعظی مما یتعظی منہ ابن آدم، جیسے آدم کا بیٹا سمیل لے کے پریشان ہوتا ہے، فرشتے بھی اسی طرح پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں پریشان کر، یہ بعض لوگوں کی جرابوں سے بڑی سمیل آ رہی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، مسجدیں پاک صاف ستھری رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اجور امتی، اللہ نے میری امت کے سارے عمل مجھے دکھا دیے کہ یہ کام کرے بندہ تو اتنا عمل ہے، اتنا اجر ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ فرمایا حتی القذات یخرجها الرجل من المسجد، اللہ نے مجھے یہ بھی دکھایا ایک بندہ تنکا اٹھا کے مسجد سے باہر رکھ رہا تھا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں اضافے کر رہے تھے۔
آگے پتہ کی کہنے لگا قاری صاحب صفائی نہیں ہوئی. بھائی تو کرنا، تجھے کیا ہے؟ مسجد سب کا مشترکہ گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. اپنے گھر کتنے صاف ستھرے ہم رکھتے ہیں، تو مسجد واسطے آگے قاری صاحب تے چڑھائی ہو جاتی. اے نہیں ہویا، او نہیں ہوا. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ خود اس شرف میں آگے آ جائیں. اللہ اکبر. بات ختم کر دوں، میرا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنیے، پھر میں بات اختتام پہ لے جاتا ہوں. دور سے سفر کر کے آیا ہوں نا، اس لیے ٹائم تھوڑا زیادہ لگا دیا، نہ جانے دوبارہ زندگی میں ملاقات ہو نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئی تھی. جب آ کے بیٹھتی تھی نا تو ایک شعر پڑھتی تھی. شعر کیا پڑھتی تھی؟ وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ يَنْجَانِي. وہ ہار والا دن بڑا عجیب دن نکلا کہ جس دن اللہ نے مجھے کفر سے نکال کے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. ایک دفعہ پڑھا، دو دفعہ، تیسری دفعہ تو ماں جی کہنے لگی بیٹا یہ کیا پڑھتی ہو تم، پس منظر کیا ہے؟ جب بات کرتی ہو یہاں سے شروع کرتی ہو وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَجِيبِ رَبِّنَا. اللہ اکبر. تو وہ اپنی بات سنا رہی کہ میں ایک کافر گھر میں تھی، کافرہ تھی، ان کی غلام تھی، میں لونڈی تھی، نوکرانی تھی. بچے کو نہلانے کے لیے لے گئی، اس کے گلے میں ہار تھا، ہار پہ سرخ رنگ کے موتی لگے ہوئے تھے. میں نے اتار کے سائیڈ پہ رکھا، آسمان سے چیل آئی، وہ اٹھا کے لے گئی. اس نے گوشت سمجھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. بچہ واپس لائی، تلاشی لی، انہوں نے ہار نہیں تھا. مجھے کہا تو چور ہے، چور نہیں ہے، تیرے پاس ہار ہے، وہ ہار نکال. میں نے کہا میں کتنے عرصے سے تمہارے گھر کام کر رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے میری ایسی تلاشی شروع کر دی، کہا ہار نکالو وگرنہ ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے. باعزت خاتون کے لیے شرم و حیا سے بڑھ کے ہوتا کیا ہے؟ عفت و عزت کی چادریں ان پہ ہوتی ہیں. اللہ اکبر. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. انہوں نے اس کے کپڑے کو ہاتھ ڈالا، کپڑے کھینچنے کے لیے. کہتی ہیں مجھے کچھ نہیں سوجھا، بے ساختہ میری زبان سے ایک کلمہ نکل گیا، اور وہ کلمہ تھا اللہ. جو بھی انڈیا کی لڑکی کی زبان سے نکلا مسکان، تو وہ پوری دنیا کی ہیرو بن. اس کلمے کی عظمت کو کون جانے، جو اس مسجد کے سپیکر سے 5 دفعہ بلند ہوتا ہے اللہ اکبر. ہمیں نہیں وہ سنائی دیتا. اللہ معاف فرمائے گا. لوگ ایسے گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں. تجارت تجھے نہیں آنے دے رہی مسجد میں، اللہ تیری تجارت سے بڑا ہے. دفتر نہیں آنے دے رہا، اللہ اس سے بڑا ہے. ساری دنیا کے معاملات چھوڑ دیا کرو جب اللہ اکبر کی آواز کان میں پڑے تو. کہا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، بس میں سنا کرتی تھی کہ مسلمانوں کی زبان سے اللہ. تو میں نے کہا آج اس مصیبت سے اگر بچائے تو وہ صرف. کہا میری زبان سے کلمہ کیا نکلا. وہ چیل واپس آئی اور وہاں کھڑے کھڑے ہمارے سامنے ہار پھینک دیا. مصیبتوں سے کون نکال؟ کہا میرا تو اس رب پہ ایمان پختہ ہو گیا، میں تو مانتی ہی نہیں تھی. تو پھر میں اس فکر میں پڑ گئی کہ جس نام سے میری مصیبت ٹلی ہے نا اللہ، اب مجھے اللہ والوں کا ساتھ چاہیے. میں دیوار سے کان لگاتی تھی، وہاں سے مدینہ کے قافلے گزرتے تھے. کہا وہ قافلے جب گزرتے نا تو ان کے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھیں. کوئی سبحان اللہ کہتا تھا، کوئی الحمدللہ کہتا تھا، کوئی اللہ اکبر کہتا تھا، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کی آوازوں میں لفظ اللہ کا نام بڑا آتا تھا. وہی نام اب میرے دل میں رچ بس گیا تھا. اب میں چاہتی تھی مجھے ساتھ ملے ان کا، میں جاؤں اس پیغمبر کے پاس اور اس کا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. میری رات کی نیندیں حرام ہو گئیں. آخر وہ رات آ گئی، مجھے وہی گزرنے کی آوازیں آئیں. وہ لوگ اللہ اللہ کی آواز نکال رہے تھے. میں نے دیوار سے پھلانگ کے ان کے ساتھ شامل ہو گئی، سرور کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو. اب ہے تو اس کا کچھ نہیں دنیا میں. گھر نہیں ہے، حسب نہیں ہے، نسب نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا. یہ وہی عورت ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی.
اللہ کے पैगंबर ने फरमाया मेरी मस्जिद के एक कोने में इस मेरी सहाबिया का खैमा लगा दो, ये आज के बाद मेरी मस्जिद में रहा करेगी। सफाई करती है मस्जिद की, आप भी किया करें। एक दिन फौत हो गई, साहबा ने, हदीस के अल्फाज हैं, कअन्नहुम सग़्गरू अमरहा, साहबा ने समझा कि ये आम सी औरत है, इसकी क्या ज्यादा हैसियत है। आप सोए हुए थे, आपको जगाया नहीं, उसको नहला के कफन दे के उसको गुसल वसल जनाजा जनाजा करके रातों रात उसको कब्र में उतार दिया। अगले दिन आपने देखा मस्जिद की सफाई करने वाली नजर नहीं आई। आपने फरमाया किधर है वो औरत, ऐन अल वलीदा। साहबा ने फरमाया वो फौत हो गई, हमने उसे दफन कर दिया। आपने फरमाया फला आज़नतुमूनी, मुझे क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने। लोग क्या जानते हैं कि मस्जिद में रहने वालों की शान कितनी होती है। लोग तो मौलवी समझ के टरका जाते हैं ना। हम अपने बच्चों को भी ये सबक दिया करते हैं, बेटा ये दुनियादार नहीं जानते तुम्हारी अजमत क्या है, दुनियादार नहीं जानते तुम्हारा मुकाम क्या है। हीरे वाला जानता है हीरे की कदर, सब्जी वाला नहीं जानता। उस्ताद कहा करता अपने शागिर्दों को, कुरान और सुन्नत की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। बच्चा छोटा था, उसने दिमाग में बात बिठा ली, तो एक दिन गया जूती सिलवाने के लिए, उसने 10 रुपए मांगे, कहा मुझसे हदीस ले लो, बहुत बड़ी दौलत है। उन्हें कहा तू हदीस आप दे कोल रख, मैंने 10 रुपए दे। उन्हें कहा उस्ताद जी आप तो कहते थे बहुत बड़ी दौलत है, वो तो 10 रुपए के बदले नहीं ली उसने। कहा बेटा बस समझाऊंगा तुझे किसी दिन। उस्ताद के पास एक बड़ा कीमती जौहर पड़ा है, कीमती हीरा पड़ा था। कहा ये ले जाओ, सब्जी वाले को कहना 10 रुपए के आलू दे दे, और आलू के बदले उसे ये देने की कोशिश करना, फिर देखना रद्द अमल क्या होता है। उन्हें कहा रख आपदे कोले, तू की बांटा जा चुकी फिरना है, मैनू 10 रुपए दे। उन्हें कहा बेटा ले जा, अब इसको सोने की दुकान पे देख इसकी कीमत क्या लगती है। उसने कहा ये हीरा मुझे दे दो, 1 किलो सोना इसके बदले तुझे देता हूं। कहा उस्ताद जी हैरान कौन बात है, 10 रुपए की सब्जी जिस चीज की नहीं मिली थी उसका 1 किलो सोना मिल रहा था। कहा बेटा हीरे की कीमत सब्जी वाला नहीं जानता, तुम्हारी कीमत इस दुनिया वालों को नहीं पता, तब कीमत लगेगी जब तुम अपने रब के सामने जाके खड़े हो। ये अल्लाह वालों का खुदा की कसम वहां जाके मूल लगेगा। अल्लाह कहते हैं मैं वो कुछ दूंगा कि दुनियादार आंखें खोलते हुए रह जाएंगे। इसलिए ये मामूली मसाइल नहीं है भाई। आपने फरमाया बताओ मुझे उसकी कब्र किधर है, चलो साथ लेके गए, उन्हीं सहाबा की वहां जाके सफ बनाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की सफाई करने वाली औरत का कब्र पे जाके जनाजा पढ़ा दिया और फरमाया इन्नल्लाह युनव्विरुहा लहुम बिसलाती अलैहिम, सुनो मेरे जनाजा पढ़ने की वजह से इसकी कब्र को अल्लाह ने नूर से भर दिया हुआ है। ये नूर यहीं पे है, ये नूर मस्जिदों में है, ये रब के घरों में है। अल्लाह हम सबको अता करे, मस्जिद से अल्लाह हमारा दिल लगा दे, मस्जिद की अजमत अल्लाह हमारे दिल में बिठा दे। इसका भाइयों एहतराम किया करें। मस्जिद में गप्पे नहीं, मस्जिद में फजूल बातें नहीं, मस्जिद में खरीदो फरोख्त की बात ना किया करें, बल्कि आपने फरमाया है इज़ा रअयतुम मन यबीउ व यबताउ फिल मस्जिद फक़ूलू ला अरबह अल्लाहु फी तिजारतिका। अगर देखो बंदा मस्जिद में चीजें बेच रहा है, उसको फौरन ये दुआ दिया करो अल्लाह तेरी तिजारत में तुझे नफा ना दे। मस्जिदें तो अल्लाह के लिए होती हैं, यहाँ भी दुनिया का झंझट है, तो इससे जान छुड़ाएं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। मैं आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा। वो रब का पहला घर जिसको हम बैतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह हमें वहाँ ले जाए। तामीर कौन कर रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम। बुनियादें ऊंची हो गई, हाथ नहीं पहुँच रहा, कोई पौड़ी नहीं, कोई गो नहीं, कोई कुछ नहीं दुनिया पे। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब की तरफ मुतवज्जे हुए, अब क्या करूं। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने जन्नत से 2 पत्थर उतार दिए, और फरमाया जब वो उतरे थे इतनी चमक थी उनमें, इतना नूर था उनमें कि दुनिया की कोई आंख देख नहीं सकती थी।
فطمس اللہ نورہما، اللہ نے دونوں کی روشنی کو بجھا دیا۔ ایک پتھر حجر اسود ہے اور دوسرا وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے رب کا گھر تعمیر کیا تھا، اللہ نے وہ دونوں پاؤں ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر کے اوپر لگا دیے۔ آج بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑے ہیں۔ اب بیت اللہ میں آئے نا تو شان دیکھے، میں نے تو ایک دن حدیث پڑھی ہے، واللہ عالم کمزور ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، کہ مسجد میں جو کنکری پڑی ہوتی ہے نا، کنکری، اس کو جب اٹھا کے کوئی باہر پھینکنے لگتا ہے تو کنکری رو پڑتی ہے، مجھے اللہ کے گھر سے کیوں نکال رہے ہو؟ ہمارا کتنا تعلق ہے اپنے رب کے گھر سے بھائی، ہمیں تعلق آباد کرنا ہے، پھر انشاءاللہ نور ہی نور ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، خیر ہی خیر ہے، اور اللہ حکم الحاکمین کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، دنیا بھی آسان ہے، آخرت بھی آسان ہے۔ وہ حجر اسود وہ جو لگا ہوا ہے رب کے گھر میں، وہاں لگنے کی وجہ سے فضیلتیں کتنی پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب جنت سے آیا تو دور سے زیادہ سفید تھا، اسودت خطایا بنی آدم، آدم کے بیٹے کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ سرور کائنات بات سمجھ نہیں آئی، کیسے آدم کے بیٹے نے کالا کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی شخص اس کا بوسہ لیتا ہے اللہ اسے حکم دیتے ہیں اس کے سارے گناہ چوس کے اسے گناہوں سے پاک کر۔ گناہ کالے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ گناہ چوس چوس کے کالا ہو چکا ہوا ہے۔ تو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہوگی کہ ہر بندہ تو بوسہ نہیں لے سکتا نا، ہمارے جیسے کمزور تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، اور ویسے دھکے دھکے دے کے بوسہ لینا بھی نہیں چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ دور سے اشارہ کرتے ہیں، استلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس کا اشارہ ہی کرے گا نا، قیامت کا دن ہوگا، وَلَهُ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، یہ اپنی آنکھوں سے اشارہ کرنے والوں کو پہچان کے اپنی زبان سے سفارش کر کے اسے جنت میں ساتھ لے کے جائے گا۔ نیکیاں یہاں ملتی ہیں بھائی، رب کے گھروں میں ملتی ہیں۔ اللہ توفیق دے ہم اپنے رب کے گھر کو آباد کرنے والے بنے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد ہر بندہ آباد نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا۔ یہ بھائیوں نے پروگرام کرایا، میں نہیں جانتا ان کو، یہ شاید مجھے نہیں جانتے ہوں گے، پہلی دفعہ ملاقات ہے، کس مقصد کے لیے پروگرام ہے؟ مسجد آباد ہو جائے۔ فرمایا مسجدیں آباد وہی کر سکتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ بس یہ مسجد کی آباد کاری کا کام اللہ ہر بندے سے نہیں لیتے، بلکہ رب تعالیٰ معاف فرمائے بعض اس آباد کاری کو توڑنے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو مسجد کی آباد کاری میں ٹانگیں اڑاتا ہے۔ کئی ہوتے ہیں نا، چھڈو جی، ایک جگہ پہ میں نے خطبہ دیا تو کہنے لگے کہ جی قاری صاحب جڑے نے نا انہوں نے 7,000 دیندے نے نمازاں واسطے، تے نمازاں واسطے تو 4,000 جو بندہ لب جائے گا۔ یہ مسجد آباد ہوگی جہاں کے امام صاحب کو آپ اتنی سی تنخواہ دے رہے ہیں؟ مسجدیں آباد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کے قافلے مسجد سے نکلتے تھے، فیصلے مسجد میں ہوتے تھے، عدالتیں مسجد تھیں، لوگوں کے گھر مسجد میں تھے، جس کو کوئی جگہ نہ ملتی اس کا گھر مسجد میں لگتا تھا، اصحاب صفہ وہاں بیٹھا کرتے تھے، لوگ آ کے کھانے لٹکا لے جایا کرتے تھے، وہاں سے وہ کھانا اتار کے کھا لیا کرتے تھے، وہ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا۔ اور میں اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا اس مسجد میں ایک کمیٹی قائم کر لیں، وہ کمیٹی ان لوگوں کے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، بے سہارا ہیں، ان کے کام آیا کریں، اور پھر دیکھیں آپ کی انشاءاللہ مسجد کی رونق بھی بڑھے گی، اللہ کی رحمتیں بھی اتریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں یعنی اللہ کے پیغمبر خود کہہ رہے ہیں، مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف کروں مسلسل، مجھے اس سے زیادہ افضل یہ لگتا ہے میں کسی مسلمان کے کام آ جاؤں۔ تو یہ تو یقین مانیں آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے، آپ مسجد آباد کرتے ہیں۔ یہ بھائی کہاں کہاں سے آئے ہوں گے پروگرام سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، ہمارا بولنا قبول فرمائے۔ کوئی ایک مجلس، کوئی ایک نیکی وہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ قیامت کے دن بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کرے یہی بن جائے، اس سے بڑی کیا پھر انسان کے لیے رونق اور آبادی اور فضیلت کی بات ہو سکتی ہے۔
اس لیے ٹانگیں نہ کھینچیں. آپ ساتھی نہیں بن سکتے اس کام میں تو کم از کم رکاوٹیں تو کھڑی نہ کریں. میں اچھی بات نہیں کر سکتا تو بری تو نہ کروں. میں نیکی نہیں کر سکتا میں برائی تو نہ کروں. میں کسی کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتا اور بد سلوکی تو نہ کروں. چلو قیامت کے دن ان چیزوں سے تو بچ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. تو میرے پیغام انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں. ایسی ویسی باتیں نہ کیا کریں. اچھی بات کریں, خوبصورت بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو نیکیاں اٹھا کے پلڑے میں رکھی جائیں گی نا, جن سے بندے کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, ان میں دو چیزیں بڑی ہی بھاری ہیں. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. کون سی؟ طول السمت. جو بندہ چپ رہتا ہے, خاموش رہتا ہے, اس کی خاموشی کو اللہ قیامت کے دن وزن دیں گے اور پلڑے میں رکھیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. جو خاموش ہے تکلیف تو نہیں دے رہا نا. اور فرمایا حسن الخلق, اچھا اخلاق, اچھے بنیے, اچھے رہیے, اچھا معاملہ کیجئے, لوگوں کے ساتھ پیار محبت کی فضا قائم کیجئے, اپنا دل بالکل صاف رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح صاف ہوں گے. تو ایسی چیزیں انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کے دن کامیاب فرمائے, اپنی جنتوں کا وارث بنائے, اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی دے. اللہ نبیوں, صدیقوں, شہیدوں اور صلحاء کا ہمیں ساتھ نصیب فرما دے. جیسے ہم یہاں پہ جمع ہیں, اللہ رب العزت اپنی جنت میں جمع فرما دے. ان مسجدوں, ان مدارس کو اسلام کے قلعے ہیں, اسلام کی حفاظتیں ہیں. اللہ ان کی آباد کاری کی ہمیں سب کو توفیق دے. جو ان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد کرے. جو مسجدوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے. اور جو دین کے لیے چلتے پھرتے ہیں اللہ ان کا یہ آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ٹرین دی ایک کلاس تے آخری ڈبہ جن لٹک تے سفر کرنا ہے. سفر تے ہو جائے گا لیکن برابر ہے. کبھی بھی نیکی میں سبقت لے جانے والا اور پیچھے رہ جانے والا برابر نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کا 70,000 بندہ جنت میں بغیر حساب کے جائے گا. سیدنا عکاشہ جلدی سے کھڑے ہوئے, ادعو اللہ ان یجعلنی منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کر دیں, اللہ مجھے ان میں کر دیں. آپ نے دعا کی اور ساتھ ہی کہہ دیا انت منہم یا عکاشہ, عکاشہ تو ان میں سے ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوا, آپ نے فرمایا عکاشہ نمبر لے گیا. قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے الذین یستمعون القول فیتبعون ما احسنہ, جو لوگ خیر کی بات سن کے فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں ان کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ایک بندہ اذان سن کے پہلی صف میں آیا کھڑا ہے, 20 منٹ بیٹھ کے اس نے اللہ توبہ کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کو اللہ اتنا اجر دے رہے ہوتے ہیں جیسے نماز میں ہی بیٹھا ہے. اس کو وہ آخری کیسے ملے, وہ سوال ہی پیدا نہیں. جی نفلی نمازوں میں تداخل اس کو کہتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, فرضی میں نہیں ہوتا. فرضی میں نہیں ہوگا, فرض کی ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے. سنتوں میں, ہاں سنتوں میں انشاءاللہ ہو جائے گا, فرضوں میں نہیں. فرشتے بھی آمین کہندے نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اچھی آمین کہندے سن, اور صحابہ کرام دے بارے بھی آندا ہے جدو آمین کہندے سن کانت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجا, مسجد نبوی میں گونج پڑ جاتی تھی. اور ایک حدیث میں اشارہ بھی ہے فرشتے بھی اونچی آمین کہتے ہیں.
فرشتے بھی آہستہ آواز نال یا بلند آواز نال بھی کہن لیکن اسی تے آہستہ آواز نال کہتے ہیں پھر یہ کس طرح ٹکرائے گا؟ نہیں، وہ ٹکرانے کے الفاظ نہیں ہیں. فمن وافق قولہ قول الملائکہ تھی، جب دونوں کا وقت ایک ہی وقت میں ہوتا ہے، وقت موافقت کر رہا ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے، اس میں ٹکرانے کی کوئی بات نہیں. موافقت تو مراد یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے الفاظ بندے بھی کہہ رہے ہیں فرشتے بھی کہہ رہے ہیں. تو یہی موافقت ہے، فرشتے بھی اسی وقت کہتے ہیں، وقت تو اگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری آمین مل جانی ہے. ربنا لک الحمد. اجر دیاں سنتاں دو گھر پڑھ کے جڑا بندہ آندا ہے مسجد وقت دو رکعتاں پڑھنیاں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان تو لے کے جماعت تک سوائے 2 رکعتاں دے کچھ نہیں پڑھیا. مثلا گھر ایک بندہ دو سمجھ آ گئی؟ ہاں آپ نے اذان سے لے کے جماعت تک پوری زندگی سوائے 2 رکعتوں کے کچھ نہیں پڑھا. اور ایک حدیث میں ہے کہ 2 ہی رکھتے ہیں بس. اب رہی بات کہ ایک بندہ مسجد میں آیا اور ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی، تو ادھر یہ حدیث ہے اذا اتی احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. کوئی بندہ کسی وقت بھی مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، یہ مسجد کا حق ہے. اب وہ پڑھے کہ نہ پڑھے، میرے گھر کرن دا یہ میں جواب دے رہے ہیں، سنو تو صحیح. اجر دی اب وہ پڑھے کہ نہ پڑھے، سنتے گھر میں پڑھ لی. اب تحیت المسجد یہاں پڑھے کہ نہ پڑھے، اگر وہ پڑھے اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب آؤ پڑھو، اسے پڑھنے کا ثواب ہے. اگر نہ پڑھے کہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی